بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 160، آیت نمبر ہے 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، سو قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں رکھتے، وہ بندہ مومن نہیں ہے، حتیٰ کہ یحکموک، وہ آپ کو حاکم تصور کرے، حاکم مان لے، فیما، ان چیزوں کے بارے میں شجر بینہم، جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں حرجن، تنگی، آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، مما، اس پر قضیتہ، جو آپ فیصلہ کر دیں، ویسلموا تسلیما، اور وہ اسے تسلیم کریں، تسلیم کرنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مزید واضح پیغام دیا ہے، بلکہ قسم اٹھا کے یہ بات کہی ہے کہ جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم تصور نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی بات کہہ دیں، کوئی بھی بات کہہ دیں، جو بندہ اس بات کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی، وہ بندہ مومن نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن زبیر، جو زبیر تھے، اور زبیر کے ساتھ ایک اور انصاری تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ایک انصاری صحابی کے ساتھ ہو گیا۔ معاملہ یہ تھا کہ بارش کا پانی ہوتا تھا، ایک جس کو ہم پرنالہ سا کہتے ہیں، پائپ سا تھا، تو اس کے اندر وہ سارا جمع ہوتا تھا اور آگے جاتا تھا۔ آگے کھالا بنا تھا، کھالے کے ذریعے پانی لگتا تھا زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے باغ میں، اور اس کے بعد جا کے لگتا تھا انصاری کے باغ میں۔ اب جھگڑا اس بات پہ ہوتا تھا کہ پہلے پانی کس نے لگانا ہے۔ تو ویسے تو باغ پہلے زبیر رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ پانی لگاتے تھے، لیکن انصاری کہتا تھا میں نے لگانا ہے۔ اب دونوں کا جھگڑا ہو گیا، فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیکھا تو اصول کے تحت پانی لگنا چاہیے تھا زبیر رضی اللہ عنہ کے باغ کو۔ آپ نے حکم دیا کہ زبیر پانی تو پہلے لگا لیا کر، لیکن جلدی ہی اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ بھی دیا کر۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ جو انصاری صحابی تھا وہ کہنے لگا زبیر آپ کی پھپھو کا بیٹا ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان کزن تھے، تو کہا زبیر چونکہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے اس لیے آپ نے فیصلہ اس کے حق میں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ہلاکت ہو، بھلا میں اللہ کا نبی ہو کر رشتہ داری کا خیال رکھوں گا؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا اے زبیر، پہلے تو میں نے تجھے یہ کہا تھا نا کہ پانی لگا کے جلدی بھائی کے لیے چھوڑ دینا، اب جلدی نہیں چھوڑنی، اب خوب پانی لگانا ہے حتیٰ کہ پانی منڈیروں سے باہر آنے لگ جائے، پھر جا کر اپنے بھائی کے لیے چھوڑنا ہے۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی
کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ایک جھگڑے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کر دیں اور تم اپنے دلوں میں تنگی پاؤ یا صحیح سے اس کو تسلیم نہ کرو تو تم مومن ہی نہیں ہو۔ گویا اس آیت میں 3 شرطیں بیان ہو گئی ایمان کی۔ بندہ مومن اس وقت ہوتا ہے جب جھگڑے کی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم تصور کرے۔ اور آج کے زمانے میں کیا ہوگا؟ جھگڑا ہو گیا، ہمارا فیصلہ قرآن کرے گا، ہمارا فیصلہ حدیث کرے گی، قرآن و حدیث کے مطابق جو فیصلہ ہوگا ہم اسے تسلیم کریں گے، خواہ ہمارا فائدہ ہو خواہ ہمارا نقصان ہو۔ نمبر 2، قرآن و حدیث کے مطابق جو فیصلہ ہو اس کو دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی، لاؤ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرے خلاف آ گیا۔ اب یہ اگر بات دل میں آتی ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، دل گھٹتا ہے فیصلہ قبول کرتے ہوئے، تو فرمایا تم مومن ہی نہیں ہو، لا یؤمن، تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اگر قرآن کی بات حدیث کی بات سن کر تمہارا دل گھٹے، دل کھلے نہ بلکہ گھٹ جائے تو تم مومن نہیں ہو۔ تیسری بات وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، کھلے دل سے تسلیم کرنا، صاف اعلان کر دینا کہ میں اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں، چونکہ یہ فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اس لیے میں اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں۔ جو نہیں کرتا لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتے ہیں وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اس ضمن میں اور بھی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے سے کہا تھا حجر اسود کے متعلق، حج کر رہا تھا، اس نے مسئلہ آ کے پوچھا، اسے مسئلہ یہ بتلایا کہ تو نے حجر اسود کو استلام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے بوسہ دینے کی، اگر بوسہ دے لو تو ٹھیک ہے ورنہ استلام کر دینا ہے، دور سے اشارہ کر دینا۔ اب وہ کہنے لگا اگر میں دور ہوں، بھیڑ بہت زیادہ ہو، مجمع بہت بڑا ہو تو کیا کروں؟ بغیر اسلام کے چلا جاؤں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرمانے لگے بھئی یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے کہ استلام کرنا ہے، اس کو میں یمن کے اندر لے جاؤں؟ جب نبی کا فرمان سنا رہا ہوں اسلام کرنا ہے تو کرنا ہے، بھیڑ ہو یا جو بھی ہو۔ میں تجھے نبی کا عمل بتلا رہا ہوں تو مجھے بھیڑ سنا رہا ہے آگے سے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ لوگوں کو یہ کہا کہ اے لوگو، تم اپنی عورتوں کو، اپنی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خواتین 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتی تھی۔ ہاں گھر میں پڑھنے کی رخصت ہے لیکن وہ شوق سے آ جاتی ہے۔ تو فرمایا تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکنا۔ اب ان کے آگے بیٹے تھے، ان کا نام تھا بلال بن عبداللہ، وہ کہنے لگے میں تو روکوں گا۔ اب ابن عمر اس پر اتنے سخت ہوئے، کہا میں تجھے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں اور تو کہہ رہا میں روکوں گا؟ تو یعنی صحابہ کرام اتنے سخت ہوتے تھے کہ نبی کا حکم آ گیا بس آ گیا۔ ایک بندہ وہ زمین پہ کینکریاں پڑی تھی اٹھا کے پھینکی جا رہا تھا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کسی جگہ بیٹھے ہوں، کچھ چیز نیچے اٹھائی پھینک لی، نیچے سے اٹھائی پھینک لی۔ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ اس بندے کو منع کیا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث سنا دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، تو جو چھوٹی چھوٹی کینکری کسی کو لگ جائے گی، کسی کی آنکھ میں ہی لگ جائے گی، میں نہ کر۔ اب وہ کری جا رہا ہے۔ کہا میں تجھے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں تو کینکریاں پھینکی جا رہا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کبھی کلام تک نہیں کی، بات میں ناراض ہو گیا اس کے ساتھ، تجھے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں تو پھینکی جا رہا ہے کینکریاں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جہاں اللہ کی بات آ جائے، رسول اللہ کی بات آ جائے، بات ختم۔ ہمارے ہاں لوگ یہاں مسئلہ پوچھتے ہیں، قاری صاحب مسئلہ بتائیں کیا جی؟ وہ جی وضو میں سجدے میں فلاں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، رکوع میں فلاں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، تشہد میں فلاں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ جو دعا، جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور دعا ہو سکتی؟ ایک دعا ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے، اس سے بہتر اس موقع کی کوئی اور دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ جو نبی نے پڑھ لی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے بات ساری پیچھے 3-4 آیتیں آ رہی ہیں،
جو کام جس انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے وہ کام اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کرتے۔ اس لیے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیں اگر ہمیں پتہ چل جائے حدیث صحیح آ گئی ہے بس ٹھیک ہے، ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ہمارا بظاہر اس میں نقصان ہوتا ہے تو فائدہ ہی، بعض اوقات بظاہر نقصان ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو من و عن دل سے تسلیم کریں اور اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔